سب سے پہلے موصوف کی یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ ایک جنگل ہے جندے چپے چپے درس بنے جندے قدم قدم تے مسجد ہے، ایک مولی ہے ہتھ کولی ہے جن در در عمرہ رولی ہے، جڑا پین کے عالم بنیا ہے وہ دین سکھائندے دنیا کو۔ جو کیڑا دین ہے مولی دا ہے، مشرک ہے او منکر ہے او کافر ہے، میں سچا ہاں اے کوڑا ہے، میں بچ ویسا اے سڑ ویسی، جڑے فیصلے اللہ کرنے ہیں وہ مولی کیتی بیٹھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ موصوف نام نہاد دانشور شاعر ادیب یا جو کوئی بھی ہیں، یہ امت مسلمہ سے خطاب کر رہے ہیں، اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں شاعری کی روح سے۔ تو میں حضرت صاحب سے مخاطب ہو کر پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ میاں شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم دلیل کے ساتھ، نہ کہ تحقیر کے ساتھ اور یہ مضحکہ خیز انداز میں۔ یہ آپ کن لوگوں سے مخاطب ہے ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ علماء کرام کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی آخر الزمان کا فرمان عالی شان ہے۔ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو آپ نے یہ کیسے لفظوں میں بیان کر دیا ہے اور کس طرح ان کی آپ نے تحقیر کر دی۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے اس مجمع پر، ان سامعین پر جو سامنے بیٹھ کر آپ کو سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر آپ کو اپریسیشن دے رہے ہیں۔ خدا یہ علماء کرام ہے، یہ اگر علماء کرام گر جائیں گے، ان کا مقام آپ گرا دیں گے تو آپ دین کا مقام گرا دیں گے، اور جب دین کا مقام گر گیا تو یہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور آپ کی شاعری کی طرف بھی آتے ہیں۔ آخری شعر میں جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو کام اللہ نے کرنے تھے، جو فیصلے اللہ نے کرنے تھے وہ مولوی نے یا عالم نے کر دیے، تو میاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک فرقان حمید برہان الرشید یہ جو کتاب کا نزول ہوا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کے تو ایک حرف کا انکار کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، اور اس میں واضح طور پہ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا نا اس کو دو سزائیں دوں گا، ایک اس دنیا میں ایک آخرت میں۔ اس دنیا میں رزق تنگ کر دوں گا، آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ فیصلہ مولوی نے نہیں کیا، مولوی نے فقط اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ ہاں وہ آپ کے مزاج کے اگر اپوزٹ متضاد آ رہا ہے تو اس میں مولوی کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کسی اور برائی کی طرف مائل ہے، اور اگر مولوی نے اسے بتا دیا کہ میاں اللہ نے تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قیامت والے دن آپ کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو آپ جیسے نام نہاد فلسفہ نگار چڑھ دوڑتے ہیں مولوی پر تنقید کرنے کے لیے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کم از کم آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ محمد مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان پڑھیں۔ اللہ نے تو قرآن میں بارہا مرتبہ بے شمار مقامات پر جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور رہی بات چندے کی، ہاں یہ بات بھی میں آپ کی کلیئر کر دوں، دین اسلام میں جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور تھا نا، دور قرون جس کو کہا گیا ہے خیر القرون، جو کہ بہترین دور تھا آپ کی 63 سالہ زندگی کا، تو اس میں بھی جو اجتماعی کام ہوتے تھے نا دین کے، ان کے لیے یہ چندہ کیا جاتا تھا، ان کے لیے مال اکٹھا کیا جاتا تھا، کئی مرتبہ کنواں خریدنے کے لیے یا کئی اور مقامات پر یہ چندہ کیا گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے کہا کہ آپ ترغیب دیں چندے کے لیے لوگوں کو، تو آپ نے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کروڑ بار معاف فرمائے، تو آپ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ کہاں جائے گی آپ کی یہ فلسفہ نگاری اور یہ آپ کی شاعری؟ اللہ حق، آپ تو شاعری کی شین سے بھی ناواقف ہیں۔ خدا را یہ میں سامعین سے کہنا چاہوں گا، آپ نے جو مجھے سن رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں، اور ایسے لوگ آپ کے ایمان کو مجروح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اسلام پہنچے۔